اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایھا المستمعین الکرام، ہم بیان کر رہے تھے سورۃ فتح اور حدیبیہ سے نبی علیہ السلام کی واپسی کا بغیر عمرہ کیے ہوئے، تو بیچ میں غزوہ خیبر آیا، اس کا بیان ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد 7 ہجری میں نبی علیہ السلام اور تمام اصحاب کرام جو ان کو پہلے سال ان کے ساتھ گئے تھے حدیبہ سے واپس آئے تھے بدون عمرہ کیے ہوئے، وہ بھی ساتھ میں لیے، اور ساتھ میں اور بھی بہت سارے نکل گئے، اور بعد میں جو گاؤں وغیرہ آتے تھے ان سے بھی بندے ساتھ میں مل گئے، اور نبی علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے چلا۔ مکے کے قریب جب پہنچا، قریشوں کو خبر ہوئی تھی کہ وہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے بندے بھیجے آگے توڑا اور کہا کہ آپ اپنے وعدے پر مکمل پابند رہیے، اسلحہ ساتھ میں نہیں لائیں گے سوائے ایک تلوار وغیرہ کے، باقی جو حربی سامان ہے وہ باہر ہی رکھ دو کہیں، اور اندر داخل ہو جاؤ اور اپنا عمرہ کر جاؤ۔ ہم مکہ سے جو بڑے بڑے ہیں نکلیں گے، ان کو یہ ہضم نہیں ہوتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ایسا ہی کیے۔ مکے سے باہر ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں پر حربی اسلحہ سب جمع کرا دیا گیا، اور ایک تلوار اپنے سیفٹی کے لیے ساتھ میں لے کر کے بڑے ولولانہ اور جوشیلا انداز میں نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کے لیے رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی کچھ آیات نازل کی۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بے شک سچ کر دیا رب العالمین نے اپنے رسول کی وہ خواب جو اس نے دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کے لیے پہلے بھی خواب دیکھا تھا، اسی لیے عمرہ کو چلے تھے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اور اپنے سر کو منڈوا رہا ہوں، خلاق کا کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، مگر اس ٹائم میں قریش کی حد دڑمی، وہ حد دڑمی اتنے سخت تھا، اور انہوں نے اتنے سخت اس کے خلاف مدافعت کی کہ اس سال آپ نہیں آئیے، یہ ہمارے حمیت کا مسئلہ ہے، اگلے سال میں آ جاؤ اور 3 دن تک عمرہ کرو۔ تو وہ آ گئے، قریش کے جو بڑے بڑے تھے ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، وہ باہر کہیں چلے گئے وغیرہ وغیرہ، نکل کر کے کوئی طائف گیا، کوئی اور کسی جگہ میں 3-4 دن کے لیے۔ تو
رب العالمین نے یہ آیاتیں بھی نازل کی کہ ہم نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دیا، مکے میں یہ داخل ہو گئے بڑے عزت اور احترام سے اور دبدبے کے ساتھ۔ لَتُدْخِلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، آپ انشاءاللہ داخل ہوں گے مسجد حرام میں بإذن اللہ امن سے، مخلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کچھ اپنے سر کو منڈواؤں گے، تم لوگوں میں سے منڈوائیں گے، صاف کریں گے، خلاقہ کریں گے، اور کچھ جو ہے وہ کترائیں گے، تھوڑے تھوڑے بال کترا کر کے اپنا حلالہ کریں گے، کیونکہ حرام میں سب کچھ حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے اصول یہ ہے کہ جب آپ احرام سے باہر آئیں گے شرعی طور پر، تو آپ پہلے عمرہ پورا کر کے یا حج کر کے تو آپ کا اپنا سر خلاقہ کریں گے، صاف کریں گے، منڈوائیں گے بال ان کے، یا ان کو کتروائیں گے تھوڑا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ ان کے لیے دعا کی جو رؤوس مخلقین ہے، جو اپنے سر کو صاف کرتے ہیں بالوں سے اور منڈواتے ہیں صاف کر کے، ان کا بڑا ثواب ہے۔ اصحاب کرام نے پھر پوچھا، پھر چوتھے دفعہ پوچھا کہ اللہ کے لیے رحمت ان کے لیے بھی ہے جو مقصرین ہے، جو کترواتے ہیں۔ تو عمرے میں اور حج میں سر کے بال خلاقہ کر کے صاف کرنے چاہیے، اور اگر کوئی صاف نہیں کرتا ہے، کوئی ہے سے ڈسپلن والے اور نئے دور کے لوگ کہ وہ بال تھوڑا سا کٹوا دیتے، عورتوں کے لیے 2 انگلی کے برابر بال کاٹنے ہوں گے، جتنا 2 انگلی ہوتا ہے ان کا وہ ناپ کر کے اپنے بال کا جو آخری حصہ ہے وہ 2 انگلی کا برابر کاٹ کر کے وہ احرام سے نکل جاتے ہیں۔ مرد حضرات بہترین یہ ہے کہ وہ اپنے سر کا خلاقہ کریں گے، صاف کریں گے، اور اگر وہ نہیں کرتے ایسا تو تھوڑا یہ بھی کتروائیں گے، اس سے بال کٹوائیں گے۔ بہرحال جائز تو دونوں ہے، لیکن فضیلت جو ہے وہ بال صاف کرنے میں بہت زیادہ ہے سر کے بال۔ تو رب العالمین نے بھی یہی کہا کہ مخلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اور تم لوگ کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا، کسی طرح کی بھی ڈر نہیں ہوگا۔ یہی ہوا بھی، جب وہ داخل ہو گئے مکے میں بڑے شان شوکت سے عمرہ شروع کیا اور مکمل کیا، اپنے سر کے بال وغیرہ صاف کیے، نہائے دھوئے، پھر اور 3 دن مکہ میں رہے، طواف کر کے وغیرہ وغیرہ، نمازیں پڑھ کے۔ یہاں ایک بات کی اشکال بھی ہے کہ اس وقت بھی جب نبی علیہ السلام نے مکہ کے خانہ کعبے سے طواف کیا، 7 پھیرے لگائے، اور اس کے بعد جو 2 رکعت نوافل پڑھنے، پھر زمزم کے پانی پینا ہے، پھر صفا مروہ میں 7
پھیرے لگانے، پھر عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بھی اس وقت بھی خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے، کیونکہ بت تو وہ نکال ہی نہیں سکتے تھے۔ ہمارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، بہت راحت ہے۔ عذر تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بس میں نہیں تھا کہ وہ بت نکال کے باہر پھینکے اور اس کے بعد وہ طواف کریں، لہذا اتنے سارے بت خانہ کعبے کا کوٹہ ہے اس کے اندر ہوتے ہوئے بھی 360 تک تھے، ایک روایت میں ہے۔ اور ایک ان کے گیٹ میں جو ابراہیم علیہ السلام کے شکل کا بت بنایا ہوا تھا اس کو حبل کہتے تھے، وہ بھی موجود تھا۔ پھر بھی نبی علیہ السلام نے مکے سے کوٹھے سے 7 پھیرے لگائے، حجر اسود کو چھوا، اور جو صفا مروہ میں بت پڑے ہوئے تھے، صفا میں الگ تھے، صفا جدھر سے شروع ہوتا ہے، مروہ میں الگ بت پڑے ہوئے تھے، مگر ان کو بھی نبی علیہ السلام نے نہیں چھیڑا کیونکہ صلح ہی ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے مکروہ بھی، اگر ہم بولیں گے چھوڑو اس میں جب تک بت نہیں نکالیں گے ہم نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، یہ تھا نبی علیہ السلام نے اپنے جو عمرہ تھا وہ پورا کرایا، کیونکہ عذر تھا، ان کے بس میں نہیں تھا اس وقت کہ وہ ان بتوں کو باہر پھینک دے۔ پھر 8 ہجری میں جب متا پکا ہوا، مکہ کو پتہ پورا کمپلیٹ ہوا، تو ایک ایک بت کو پکڑ پکڑ کر کے باہر پھینک دیا، لیکن اس وقت میں کچھ نہیں کہا، اس عمرہ کرایا۔ پھر وہاں 3 دن مکمل طواف کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، کھانے کا پینے کا بندوبست بھی کیا۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اب تم کو معلوم ہو گیا ہے جب کہ رب العالمین نے تمہارے لیے قریب کا فتح دے دیا عمرہ کرنے کے لیے۔ اگر پہلے سال میں بزد ہوتے، لڑائی جھگڑا ہوتا، عمرہ بھی شد نہیں ہوتا اور بڑا خون خرابہ بھی ہوتا۔ اب چونکہ بغیر خون خرابے کا عمرہ بھی پورا ہوا اور ان لوگوں کو پتہ بھی ہوا کہ ہمارا عمرہ جو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہ ذات جس نے تم لوگوں میں رسول بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور حقیقی دین بھی دیا ساتھ میں، لیظہرہ علی دین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو ظاہر کر دے، اوپر کر دے سب دینوں پر۔ آج نبی علیہ السلام نے عمرہ کیا اور بڑے خوش طبیعت حالت میں اور بڑے سکون کے حالت میں، اور ظاہر بھی کیا، کسی سے چھپایا بھی نہیں ہے، یہ دین کو ظاہر کر دیا گیا۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم آئندہ بھی اس کو سب دینوں پر اوپر کریں گے، ہم مدد دیں گے، یہ دین اسلام جو ہے سب دینوں کے اوپر ہوگا، یہ باقی سب دین رد ہو جائیں گے۔
تو ایسا ہوا عمرہ میں تمام شرعی جو حکم تھے وہ بجا لائے، کوئی بھی کفر کا یا شرک کا حکم انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ تو یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں نے اپنا رسول بھیجا تم لوگوں میں اور ایک دین حق دیا، اس دین حق کے تابع عمرہ کرایا اور سب دنوں کے اوپر ظاہر ہو گیا، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اس پر کافی ہے رب العالمین شہادت کرنے والا۔ تو مطلب ہے یہ ہے ان آیاتوں کا کہ نبی نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب سچا کیا رب العالمین۔ آپ مسجد حرام میں تو پہلے آپ کو جانے ہی نہیں دیتے تھے، بڑے لڑائی تک بات پہنچتی رہی اور سخت انکار۔ ایک زمانہ تھا جب کسی اصحابی کو مکے کے جو کوٹہ ہے مکہ شریفہ حرام شریف، اس میں نماز پڑھنے ہی نہیں دیتا تھا، اس سے طواف کرنے کا کسی کا مجال نہیں تھا۔ صرف نبی علیہ السلام جاتے، تھوڑا اپنے لیے نماز پڑھتے، لیکن وہ بھی ایک دفعہ ابو جہل نے بولا کہ کدھر ہے، میں اس کو روکوں گا، گردن پکڑوں گا، مگر رب العالمین نے آڑ کر دیا اور ابو جہل نے بولا کہ کدھر ہے رسول، کدھر ہے نبی محمد، کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کڑا ہے، وہ بولتا ہے میں تو اسے نہیں دیکھتا ہوں، آگے آگ کے بڑے بڑے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ آ جاتا ہمارے پاس، ہمیں روک دیتا تو یہ اسی وقت جہنم میں پہنچتا۔ جب آپ کے آگ کے بڑے بڑے شعلے دیکھے، جب ابو جہل نے وہ پیچھے موڑا، بولا میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں، آگے آگ کے شعلے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک دفعہ یوں بھی ہوا کہ کسی نے کہا کہ اونٹنی کا بچہ یا اونٹنی کا جو اجڑی ہوتا ہے یا وہ بچہ دانی جو ہوتا ہے جس میں پیدا ہوتا ہے بچہ، اس نے کہا کہ لاؤ اس کے گردن پر وہ ڈالو۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اس کے لیے ایک بدبخت تیار ہوا اور اس نے وہ آ کر کے اس کے گلے پر ڈالا، بچہ دانی جو تھا۔ پھر سیدنا فاطمہ آ کر کے ہٹایا، گردن صاف کیا، یہ حال تھا۔ اور اب یہ حال ہے کہ اپنے مرضی سے سیر کا حلاقہ کرو، طواف کرتے جاؤ سارا دن، 3 دن تک، عمرہ بھی بڑے آرام سے کیا، اسلامی انداز میں کیا، شریعت کے نظریہ پر قائم کیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ امن کا بات ہے جو رب العالمین نے آیات سنائے۔ ان لوگوں کو رب العالمین نے بڑا جو مدد کی، اور آگے اور رب العالمین آیات ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے ساتھی وہ لوگ ہیں اصحاب کرام جو بہت سخت ہے کفار پر اور آپس میں بڑا رحم کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھو گے ان کو کہ رکوع اور سجدہ کرتے ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو کہ رب العالمین کا فضل ڈھونڈتے ہیں اور اس کو راضی ہونا
ڈھونڈتے ہیں، ان کا مطلب ہوتا ہے عبادت جو یہ رکوع اور سجود کرتے ہیں، اس میں ان کے مطلب جو یبتغون جو ڈھونڈتے ہیں، اس میں رب العالمین کا فضل اور اس کا رضامندی۔ سیمہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے متوں پر نشان ہے سجدوں کے، جو اس کا اثر سجدے لگانے سے اس میں اثر آ جاتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی مثال تورات میں بھی ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور اس مثل کا بیان ہم نے رب العالمین کہتا ہے کہ انجیل میں بھی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، ان کی مثال ایسا ہے جو زمیندار زراعت کرتا ہے، پھر اس میں سے نباتات اٹھتے ہیں، پھر وہ بڑے طاقت سے اٹھتے ہیں اور وہ اپنا غلہ کے لیے دانے پکڑتے ہیں اور برابر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ مثال اس کا ہے، مومنین کا ایسا ہے۔ یعجب الزراع لیعیظ بہم الکفار، اور یہاں جو حرام میں آ کر کے سب اصحاب کرام نے عمرہ کیا، رکوع اور سجود میں لگے رہے، یہ ان زراعت کے جیسا ہے جو نباتات میں اس کو پورا پہنچ جاتا ہے دانہ پکڑنے کے لیے، اور بہت اچھا معلوم ہوتا ہے اس وقت میں۔ تو یہ غصہ کفار کے لیے ہے۔ کفار کو کتنا غصہ تھا کہ دیکھو ہم نے کتنے جنگیں لڑے ان سے، کتنا اپنا نقصان کرایا، مدینے میں اس کو رہنے نہیں دیتے تھے، آج یہ مکے میں آ کر کے عمرہ کر رہا ہے، وہ بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم منع نہیں کر سکتے۔ یہ رب العالمین کی بہت بڑی فضل تھی نبی علیہ السلام پر اور اصحاب کرام پر، کہ وہ کفار جو مکے میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، مکے میں داخل نہیں ہونے دیتے، مدینے میں رہنے نہیں دیتے تھے، آج وہ کفار کے دل میں آ کر کے قریش کے نبی علیہ السلام اور اصحاب کرام زور و شور سے عمرہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے۔ یہ تھوڑا کم پتہ ہے، یہ کم کامیابی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، نماز با جماعت ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد طوافیں ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا کامیابی ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اس ٹائم میں جو مومنین کو یہ ملا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ ہے رب العالمین کا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور عمل انہوں نے شریعت کے مطابق کیے۔ منہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بڑا مغفرت ہے اور بہت بڑا عظیم اجر ہے ان کے لیے۔ اور بھی یہ تو اس دنیا میں انہوں نے کیا، بڑے خوش تھے، لیکن آخرت میں جو اس کا اجر ہے وہ تو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں عمرہ کیا بڑے خیر خیریت سے اور بڑے ٹاٹ سے اور شان و شوکت سے۔ اصحاب کرام اور نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ تھوڑا کم ہے امداد رب العالمین کا؟ نہیں، بہت زیادہ ہے۔
اور یہ سب سے بڑا خوشی کی بات بھی ہے کہ دشمن میں جا کے اپنے عبادت کرو جس 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 سے نبی علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، اس مقام حرم میں جا کر کے وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو قریش کے جرگے نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ 3 دن کا تھا، لہٰذا آج شام کو یا رات کو آپ کا تیسرا دن ختم ہو رہا ہے اور کل آپ یہاں سے نکل جائیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا، 3 دن عمرہ پورا برابر ادھر رہا اور پھر 3 دن کے بعد کوچ کرنے کا حکم دیا، اور بڑے خوشی سے اور بڑے فاتحانہ انداز میں وہ مکہ سے روانہ ہوئے، اور کوئی ضرر ان کو نہیں پہنچی۔ یہ تھا وہ خواب جو نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ اگر یہ خواب کے علاوہ اور رب کریم کے شان کو جیسے اصحاب کرام نہیں چاہتے تھے کہ ہم حدیبیہ سے واپس چلے جائیں بغیر عمرہ کے، اگر یہ ہوتا تو جھگڑا ہوتا اور بڑا خون خرابہ ہوتا، تو اس لیے رب العالمین نے تو جب وہ حدیبیہ سے واپس جانے والے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم انشاءاللہ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور بڑے امن سے ہوں گے، وہ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے بولا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال میں ہوگا، بہرحال ہوگا ضرور۔ یہ تھا وہ عمرے کا جو اس کو عمرۃ القضاء بولتے ہیں، قضا ہوا عمرہ، یہ نبی علیہ السلام کا عمرہ قضا جس کو بولتے وہ یہ ہے، 7 ہجری میں کیا اور یہ واپس چلے گئے، اور ایسے 7ویں ہجری میں تھوڑا بعد میں خالد بن ولید بھی مسلمان ہوا، اور ساتھ میں 2-3 آدمی اور بھی، جو اسلام کا جو سیف اللہ ہے اور اسلام کا فخر اسلام ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد اگر اسلام کو جس نے فتح دلایا وہ خالد بن ولید ہے۔ ہاں، حالانکہ اور اصحاب کرام بزرگ نے بہت صعوبتیں برداشت کیے، ہجرتیں کیے، اس کا انشاءاللہ ہم بیان خالد بن ولید کا آنے والے ویڈیو میں کریں گے، ساتھ میں جو دوسرے مسلمان ہوئے ان کا بھی۔ اور خالد بن ولید سپہ سالار بنا، ایسے سپہ سالار جو ان کے بعد جتنے بھی غزوے تھے ان کے کمانڈری یا تو زید بن حارثہ کے پاس تھی یا خالد بن ولید کے پاس تھی، اور اسلام کو بہت اس سب سے بڑے جو کافروں کے ٹولہ سے تھا، اور جس نے جنگ احد میں 70 اصحاب کرام کو شہید کیا تھا اور بڑا نقصان پہنچایا تھا، وہ خالد بن ولید اسلام کے لیے سربلند بنا، سیف اللہ بنا اور سپہ سالار بنا، اور ایسے سپہ سالار بنا کہ ان کے مقابلے کا کوئی نہیں بنا۔ تو انشاءاللہ یہ اس کا ہم پورا سنائیں گے بعد میں۔
ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم